مستدرک علی الصحیحین میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد تم نے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کی پیروی کرنی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں، میرا انتقال ہو جائے، تو میرے بعد تم نے ابو بکر صدیق کی پیروی کرنی ہے اور عمر فاروق کی پیروی کرنی ہے۔ تو اگر انہوں نے غلط ہونا ہوتا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پھر امت کو حضرت ابو بکر صدیق کی پیروی کا حکم کیوں دے رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق کی پیروی کا حکم کیوں دے رہے ہیں؟ آئیے قرآن بھی سنیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی پیروی کا حکم کیوں دیا؟ تو قرآن فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اللہ کا نبی بغیر وحی کے بولتا ہی نہیں، اپنی مرضی سے نہیں بولتا، جب بھی بولتا ہے رب کی جانب سے وحی ہوتی ہے تب بولتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کی پیروی کرنا تمہارے اوپر لازم ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ان کی پیروی نبی پاک علیہ السلام نے محض اپنے پاس سے نہیں کہی، بلکہ رب کے ہاں سے یہ حکم تھا کہ پیارے حبیب امت کو بتا دیجئے، اپنے صحابہ کو بھی بتا دیجئے، اہل بیت اطہار کو بھی بتا دیجئے کہ میرے بعد تم نے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کی پیروی کرنی ہے۔ یہ عقیدہ ہے۔ اگر حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کو غلط مانے تو پھر بندے کا ایمان ہی ٹھیک نہیں رہتا، پھر بندے کا اعتراض جاتا ہے حضرت علی پر بھی، حضرت علی پر بھی اعتراض جاتا ہے اور اہل بیت اطہار کے اوپر بھی اعتراض جاتا ہے۔ تو حضرت علی بھی اعتراض سے بری ہیں، حضرت ابو بکر صدیق بھی اعتراض سے بری ہیں۔ حضرت علی جناب صدیق اکبر کی خلافت کے اوپر راضی تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے خلافت کو سنبھالا اور اس کو اچھی طرح سے نبھایا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس کے اوپر خوش تھے اور اللہ کریم جل وعلا کے ہاں سے یہ فیصلہ ہو چکا ہوا تھا۔ تو جو نہیں مانتے وہ اللہ کے نبی کو بھی نہیں مانتے، حضرت ابو بکر صدیق کو بھی نہیں مانتے، ان کو تو ویسے ہی نہیں مانتے، تو حضرت علی بن ابی طالب کو بھی نہیں مانتے جن کی محبت کے وہ دعوے دار ہیں۔ تو اللہ کریم جل وعلا سے دعا ہے کہ جن کے ایمان اور عقائد درست ہیں، اللہ کریم ان کے ایمان اور عقائد کو پختہ فرمائے۔